بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے دو بنیادی سوالات آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب جب بھی دیے گئے ہیں اور اگر غلط دیے گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں دھرتی پر ہمیشہ ظلم اور فساد برپا ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ سوال ہیں جو اہم ہیں، اس لیے انسانوں نے ان کا جواب تلاش کیا، اور جب ہم اس کا احاطہ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کل انسانی تاریخ میں 3 ہی جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے یا دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب وہ ہے، پہلا نقطہ نظر وہ ہے جس کے دور میں اس وقت ہم زندہ ہیں۔ یہ الحاد ہے اور یہ کسی خالق کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک یہ کائنات اپنی خالق آپ ہے، اسی نے یہاں پر حیات پیدا کی ہے، اور اسی مادے نے حیات سے پھر شعور کو جنم دیا ہے جو انسان کی شکل میں اس وقت یہاں موجود ہے۔ زندگی کا مقصد اسی انسان کی خواہشات کی تسکین ہے، اس لیے کہ جب کوئی خالق نہیں ہے تو پھر انسان خود ہی گویا کہ خدا ہے، جس مفہوم میں بھی خدا کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر انسانوں کے اندر چونکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ خاص لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اپنی صلاحیت کی بنا پر، اپنے ملنے والے مواقع کی بنا پر وہ دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر حکمران طبقات ہوتے ہیں، جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں، یہ پھر دنیا کو غلام بناتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کو اگر آپ عملاً سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب سے یہ تہذیب دنیا پہ غالب آئی ہے تو ایسا انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، لیکن دنیا کے 3 بر اعظم یعنی بر اعظم شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کی مقامی آبادی کو ختم کر کے اس کے وسائل پر قبضہ کر لیا، اور باقی دنیا سے بھی انہوں نے خوب نوچ کھسوٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ 2 عالمی جنگیں ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں۔ یہ گویا کہ الحاد کی کمائی ہے جو اس نے انسانیت کو دی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر جو قدیم ہے وہ شرک ہے۔ اس نقطہ نظر میں بہت سارے خدا ہیں جو کائنات کو چلا رہے ہیں، دنیا کو چلا رہے ہیں، اور انسان کی زندگی کا مقصد ان خداؤں کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ ہدف جو انسان کے سامنے رکھا گیا ہے، لیکن عملی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایک دفعہ پھر کچھ خاص طبقات کا غلام بن جاتا ہے، خاص طور پہ بادشاہوں کا، جو کہ خدا کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، خدائی اوتار ہیں، خدا کا جسمانی ظہور ہوتے ہیں، یا مذہبی طبقات جو خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ اس ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ تیسرا نقطہ نظر رہبانیت کا نقطہ نظر ہے، جو اس کا رد عمل بھی تھا، اور یہ ہمارے ہی علاقے میں جنوبی ایشیا کے اندر اس نے جنم لیا۔ اور اس نقطہ نظر کے مطابق یہ کائنات اصل میں ایک روح کا مادی ظہور ہے، ایک کائناتی روح ہے، اور اس نے ظہور کیا ہے، اور اس کی ایک شکل جو ہے جو گویا کہ جدا ہو کر ہم انسانوں کے اندر ہے، اور ہم انسانوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس روح کو اس کائناتی روح سے مل جانا ہے۔ اس لیے کہ یہ روح جب جدا ہوئی ہے تکلیف میں آ گئی ہے، دکھ میں آ گئی ہے، اور خاص طور پر وہ مادیت اور مادی خواہشات کے پیچھے لگ کر دکھ میں آ گئی ہے۔ تو اس خواہش کو چھوڑنا، ترک کرنا، دنیا کو ترک کرنا اور اس روح کے طرف لوٹ جانا، یہ زندگی کا ہدف قرار پاتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ نظر غیر فطری ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے جو سب سے بڑے مذاہب تھے جنہوں نے کلاسیکل فارم میں اس کو اختیار کیا، جین مت اور خاص طور پر بدھ مت، آپ اندازہ کیے جہاں انہوں نے جنم لیا وہ وہاں باقی نہیں رہے، اور اسی لیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے غیر معمولی زرخیز زمین ہے، مگر یہاں پر ہمیشہ بیرونی حملہ آور مسلط ہوتے رہے، اس کو شکست دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ نقطہ نظر ہی گریز پر مبنی ہے اور یہ غیر فطری ہے۔ جو واحد نقطہ نظر اس باب میں ٹھیک ہے وہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیا تھا، لیکن انسانوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس نقطہ نظر کو کبھی قبول نہیں کیا، اور وہ نبیوں کا نقطہ نظر ہے جسے عرف عام میں ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ ہمارے ایمانیات جو ہم سادہ کوئی چیز سمجھتے ہیں، 5 چیزوں کو پان لیا، وہ 5 چیزیں نہیں ہیں، وہ ورلڈ ویو ہیں۔ وہ ان بنیادی سوالوں کے جواب ہیں کہ ہمارا خالق و مالک ہے جس کے حضور ہمیں پیش ہو کر ابدی زندگی گزارنی ہے، اور وہاں کامیابی کا ذریعہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندگی کی زندگی گزاری جائے جو اعلیٰ اخلاقی زندگی ہو۔ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ انسانیت نے چونکہ کبھی قبول ہی نہیں کیا، اس لیے اس کے نتائج کبھی نہیں نکلے، لیکن جب نکلے ہیں اس کا کوئی نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا دور دیکھ لیجئے، یا خلافت راشدہ کا دور دیکھ لیجئے۔ معلوم تاریخ میں یہی 2 دور ہیں جہاں پر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اور زکوٰۃ دینے والے تو ہوتے تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو انسانیت آج بھی قبول کر لے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔